السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے۔ ناظرین، انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت آیت اللہ خمینی نے کافی سالوں پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، اور اگر مسلمان ایک ایک بالٹی اس پر پانی پھینک دیں تو وہ اس میں بہہ جائے گا اور نابود ہو جائے گا۔ تو آج کا پروگرام ہمارا اسی سلسلے میں ہے۔ عالم اسلام کی اس درد بھرے اور تکلیف دہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں لال مہدی خان صاحب، امامیہ آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما، ہمارے دوسرے معزز مہمان پروفیسر ایم اے رفرف صاحب، چیئرمین الفلاح قرآن و سنت اکیڈمی کی۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں ناظرین، ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے، پہلے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ غاصب اسرائیل نے ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے ہیں، اور حالیہ دنوں میں صہیونی فوج نے مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج مسجد کی سر عام بے حرمتی کرتی ہے، جبکہ فلسطینی مسلمان بے سر و سامانی کے باوجود ظالم صہیونی فوج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مقدس ترین مقام پر سے اسرائیلی فوج کا قبضہ چھڑانے کی کوشش میں ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی۔ پاکستان سمیت تمام دیگر مسلم ممالک میں بھی جمعۃ الوداع یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے فلسطینی مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اجتماعات اور ریلیوں میں بھرپور انداز سے شرکت کریں۔ لال مہدی خان صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصاً رمضان مبارک کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں شدت آ جاتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سٹار ایشیا چینل کا شکر گزار ہوں، اور اس امر پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے ایشو کے عنوان سے، کہ جو کہ غیرت اسلامی کا ایک نمونے کے طور پہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے القدس کا، اس عنوان سے آج اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ یہ ماہ مبارک کے رمضان، اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں یوم القدس کا منانا عالمی اسلام کے لیے اس سے پیشتر جو یوم القدس منائے گئے اس سے بہت اہم اور منفرد ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، میں دونوں حوالوں سے اس کی جانب توجہ دلاؤں گا اپنے ناظرین کی اور آپ کی بھی، کہ ایک تو ماہ سیام میں سرزمین فلسطین پہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں پہ عرصہ حیات اسرائیل کی جانب سے تنگ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری جانب اس میں کیا حکمت تھی کہ میں اگر لفظ یہ استعمال کروں امام خمینی کے لیے، کہ جو نواز امت اسلامیہ تھے، جو امت اسلامیہ کے مسائل کو سمجھتے تھے، انہوں نے آخر کیوں جمعۃ الوداع کو، ماہ مبارک کے رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ پورے عالم اسلام کو منانے کے لیے کہا۔ دونوں طرف یعنی القدس کے مسئلے کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھنے والی طاقتیں اور قوتیں اور گروہ، اور قدس میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والی قوتوں کے حوالے سے یہ ماہ سیام بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور یہ جمعۃ الوداع بھی۔
اگر میں پہلے یہ بات کر دوں کہ امام خمینی نے آخر کیوں اس کو مناسب سمجھا کہ جمعۃ الوداع کو، ماہ مبارک رمضان کے اس آخری جمعے کو، تو اگر آپ دیکھیں ماہ سیام کا پورا فلسفہ اور ماہ سیام کا پورا جو حاصل ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ بقرہ میں بڑے واضح انداز میں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا، روزے کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہ لعلکم تتقون، شاید اس عمل سے تم متقی بن سکو۔ اب جو صاحب تقوی ہوگا وہ صاحب ایمان ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا اس کے اندر آزادی و حریت کی قدر و قیمت ہوگی، بے شک۔ وہ اپنی ذات کے عنوان سے بھی آزاد ہوگا اور وہ پوری ملت اسلامیہ کے عنوان سے پوری ملت اسلامیہ کی کرامت کا بھی اپنے آپ کو وہ ترجمان سمجھے گا۔ تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اگر ماہ مبارک کے آخری جمعے کو فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے، اسرائیل کے مظالم کو آشکار کرنے کے لیے اور ملت اسلامیہ کے اندر ایک بیداری کی روح کو بیدار کرنے کے لیے اگر امام خمینی نے اس دن کا انتخاب کیا، اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، تو اس لیے ہے کہ اس مہینے میں ہر مسلمان کے اندر اپنے رب سے ارتباط کے ذریعے اتنا سوز و گداز پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں کے درد کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اندر آزادی و حریت و استقلال کی اہمیت اس انداز میں اجاگر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ پہ ڈھائے جانے والے مظالم اور ان قوتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حوصلہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے یہ مناسب سمجھا کہ ماہ سیام میں کہ جو ایک قلب مومن میں جو سوز و گداز ہے، اس کے اندر جو باطل کے مقابل میں کھڑا ہونے کا جو جوش و جذبہ ہے، اپنی ملت اسلامیہ کے استقلال حریت کو پا لینے کا جو اس کے اندر شوق اور ولولہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے مسئلے یعنی القدس کے مسئلے پہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق سلب ہونے کے مسئلے پہ، ان پہ عرصہ حیات تنگ کرنے والے مسئلے پہ پوری ملت اسلامیہ کو اس مہینے میں اور اس مہینے کے آخری جمعے میں ان کو قیام پہ مجبور کر دیا جائے، ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کر دی جائے کہ وہ ماہ سیام میں کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق لینے کے لیے، ان استکباری قوتوں سے، ان طاغوتی قوتوں سے اپنے حقوق، جینے کا حق، استقلال کا حق، خود ارادیت کا حق اور غیرت کا حق جو مسلمانوں سے یہ اسرائیلی، یہ صہیونی چھین رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لیے اور صہیونی قوتیں، یہ اسرائیلی اگر مظالم ڈھاتے ہیں اسی ماہ مبارک میں اس ملت مظلوم پہ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مسلمانوں کو استقلال دیتا ہے، وہ اس استقلال کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مہینہ جو صبر و استقلال کا مہینہ ہے، جو ایک صائم کے لیے صائم کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیلیوں کی، یہ یہودیوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ماہ سیام میں ان مظلوم مسلمانوں کو کہ جو روزہ دار ہوتے ہیں، ان پہ اپنے مظالم کے ذریعے ان کے اندر اس جوش شہادت کو، ان کے اس جذبہ حریت و آزادی کو کسی طریقے سے دبا سکیں۔ وہ کوشش اسی بات کی کرتے ہیں، اس لیے ماہ سیام میں بار بار اس پریکٹس کو دہرایا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم عوام کسی بھی صورت میں دبنے والے نہیں۔ جی بالکل، یہ مسلمانوں کے صبر کا بھی امتحان ہے۔
سر، فلسطین کا مسئلہ جو ہے صرف چند مسلمانوں کے شہید ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسلم دنیا کے سینے میں دنیا بھر سے یہودی لا کر خنجر گھونپنے کا مسئلہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں قطعی طور پہ کوئی شک نہیں جس کی طرف آپ نشاندہی فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو شعراء اسلامی ہیں اس میں کل امت کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے. تو کسی حصے میں درد ہو تو سارا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح فلسطینی بھی ہمارے وہ بھائی ہیں جو اس وقت اسرائیلی مظالم کے شدید شکنجے میں ہیں. تو یہ مسئلہ اگر کوئی انفرادی سمجھتا ہے یا کسی ملک کا سمجھتا ہے تو یہ اس کی سمجھ کا ایک بڑا قصور ہے. یہ واقعی ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور آج چونکہ میڈیا کا دور ہے تو اس میں یہ کاوش بہت حد تک بہت بہتر ہے کہ ایسے پروگرامز کیے جائیں، ریلیاں نکالی جائیں، جلوسز نکالے جائیں. لیکن کیا یہ الٹیمیٹ ہے، یہ مسئلے کا حل ہے؟ یہ مسئلے کو نشاندہی کی حد تک ہی، اجاگر کرنے کی حد تک تو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حل ہے تو یہ میری جو ناقص عقل ہے اس میں یہ حل نہیں ہے جتنا میں سمجھ پاتا ہوں. حل جو ہے وہ اس سے کچھ اور ہے. اس میں رفت صاحب اگر یہ میں ایڈ کروں، جو آپ فرما رہے تھے کہ کوئی ایک ملت کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ نہیں، اس میں تو بڑا واضح طور پہ جو فکر اسلامی ہے وہ تو ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. عالمین کے رسول کی حدیث یہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ پوری امت اسلامی ایک جسد واحد. جی میں نے یہی عرض کیا، یہی عرض کیا. اس میں تو کوئی کسی بھی اور ملک کو کوئی اشتباہ نہیں. لیکن اس موقع پہ دیکھیں نا، تمام عالم اسلام کی جو زیادہ تر ممالک ہیں ان کی بے حسی، یعنی ہم لوگ اس طرح آواز اس کو نہیں اٹھا رہے. رفرف صاحب کی بات بالکل صحیح ہے. صرف ایک دن یوم القدس کے طور پہ منا لینے سے بات پوری نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، کوشش ہے. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. اس کو جی جس طرح ہمارے ہاں ہندوؤں کے بارے میں اپنی جو تقاریر ہیں، ایک تو میں جذبات کا مظاہرہ نہیں کرتا کیونکہ جذبات ہر چیز کا حل نہیں ہوتے. وہ آپ کو ایک تحریک ضرور دیتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اپنے جذبات کو عمل کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، تو پھر ہم جلوس نکال کے اپنے ہی لوگوں کے جانیں لے کے توڑ پھوڑ کر کے تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو سر جس طرح کشمیر کا مسئلہ قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے حل ہوگا، بالکل اسی طرح سے فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ مسلم امت کو اتنی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور وہ جو ابھی آپ ابتدا میں فرما رہے تھے کہ بالٹی پانی ڈال دیں تو وہ ڈوب جائے، سچ مچ وہ ایسے ہی ہیں اور انتہائی بزدل لوگ ہیں، مگر ہم ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. مسلم امہ اجتماعی طور پہ نہیں سوچتی ہے کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے. جس دن یہ سوچ لیں گے اسی دن دنیا میں تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس وقت کہ وہ مسلمانوں کی تعداد کا 1% بھی نہیں ہے. جی جسٹ 1% بھی نہیں ہے مسلمانوں کی کل آبادی کا. اور اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو وہ تو 0.5% سے بھی کم ہے باقی مسلمانوں کی کل آبادی کا. تو پھر یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں ہونے والے تمام سرایا اور غزوات کو اکٹھا کر لیں تو وہ 84 بنتے ہیں. ان میں کسی ایک میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اسباب زیادہ ہوں، افواج زیادہ ہوں، اسلحہ زیادہ ہوں. کبھی کچھ نہیں تھا، صرف ایمان کی طاقت اور عمل صالح تھا. آج ہمارے پاس نہ ایمان کی طاقت صحیح ہے اور نہ عمل صالح ہمارے پاس ہے. صحیح. تو آج بھی کیونکہ وہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، تو اس نے ہمیں اس طرح سے خار کر کے رکھ دیا. ورنہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر کہ اس کو حل نہ کیا جا سکے. جی بے شک. لال مہدی خان صاحب، امام خمینی نے جو یوم القدس کو یعنی جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور اسی پر گزشتہ 3 دہائیوں سے جو ہے لوگ اس کو منا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس سے کچھ فرق پڑا ہے یا لوگوں میں کچھ اس وجہ سے کچھ شعور آیا ہے، کچھ آگاہی پیدا ہوئی ہے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 3 دہائیاں گزری، ایک بڑا طویل عرصہ ہے. جی اور ظاہر ہے وہ وقت
وقت آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار امام خمینی کی طرف سے پورے عالم اسلام کو یہ اپیل کی گئی کہ جمعۃ الوداع کو، ماہ سیام کے آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پہ منایا جائے، اس وقت بڑی ایک اجنبی سی بات پورے عالم اسلام میں ایک تھی کہ ماہ سیام کے ایک جمعے کو مختص کیا جا رہا ہے آزادی قدس کے لیے، امت کو تیار کرنے کے لیے۔ اس وقت بہت کم ایسی اقوام تھیں، عالم اسلام کی اقوام، جی جی عالم اسلام کے ممالک اور بالخصوص حکمران تو بالکل اس بات کو نہیں سمجھ پائے تھے، لیکن وہ منظر آسمان نے بھی دیکھے، تاریخ کے کیمروں میں بھی وہ منظر محفوظ ہوں گے کہ اس وقت بھی، آج سے 30 سال پہلے بھی جب یہ بات پہلی دفعہ کی گئی تھی، تو مسلم ممالک میں بسنے والے باغیرت عوام نے اس وقت بھی اس بات کو اون بھی کیا تھا اور امام خمینی کے اس پیغام کو انہوں نے سمجھا بھی تھا، اور عوامی سطح پہ تمام اسلامی ممالک میں اس پہ کسی حد تک لبیک بھی کہا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آخر امام خمینی نے اس کو منتخب کیوں نہیں کیا، جو پہلے میں نے گزارش کی ہے، یقیناً امام خمینی اپنی بصیرت کے بلبوتے پر اس بات کو درک کر رہے تھے کہ امت اسلامیہ کے اندر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی غیرت ایمانی کو بروئے کار لاتے ہوئے، استقلال و حریت کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بہترین تیاری کا جو وقت ہے یہ ماہ سیام ہے، اور اس کا جمعۃ الوداع ہے کہ جو انسان کو، میں سمجھتا ہوں، اپنے رب سے منسلک ہونے کے لیے مکمل آمادگی میسر کرتا ہے۔ اور اگر الٹیمیٹلی اس کا جائزہ لیا جائے کہ ان 30 سالوں میں یوم القدس کے جو مختلف عنوانات سے مظاہرے ہوئے، ریلیاں ہوئیں، کانفرنسز ہوئیں، اور جیسے کہ میرے برادر محترم ابھی پروفیسر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی فلسطین، آزادی القدس ایک عملی کام ہے۔ وہ نعروں کے ذریعے، وہ ریلیوں کے ذریعے، وہ کانفرنسز کے ذریعے، وہ سیمینارز کے ذریعے وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آزادی مل جائے، لیکن اس آزادی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، ایک آمادہ افراد اور ایک امت آمادہ تیار کرنا، اس کے لیے امام خمینی نے سارا وہ پیغام بھی دیا۔ ان کی پوری بصیرت کے پیچھے جو فکر تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے، اور میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ ایک جملہ کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان 30 سالوں میں فکر امام خمینی بالکل درست ثابت ہوئی، اور ملت اسلامیہ میں آج 2018 میں جو ماہ رمضان المبارک آیا ہے، اور یہ جو ہم انشاءاللہ یوم القدس منائیں گے 23 رمضان المبارک 1439 ہجری میں، تو آج سے 30 سال پہلے جو جوش و جذبہ تھا، جو آگاہی تھی امت اسلامیہ کے سامنے، تو اس میں بہت ارتقا ہوا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی اس بصیرت کا نتیجہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب وہ دور آ گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ جاگے گی، ملت اسلامیہ متحد ہوگی، اور آزادی فلسطین کا بھی سورج نکلے گا، اور القدس بھی انشاءاللہ العزیز آزاد ہوگی۔ جی جی ناظرین، عالم اسلام کے بہت اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، تو آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین،
جی سر، امام خمینی نے غاصب اسرائیل کو انسانیت کے بدن کی میں کینسر کی جڑ قرار دیا. انسانیت کے، مسلمانوں کے نہیں. اسرائیل کینسر کی جڑ ہے، اسے ضرور نکال کر پھینکنا ہوگا. امام خمینی نے اپنے اسی قول پر سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے اپنے ملک سے امریکی اور جو اسرائیلی سفارت خانوں کو خالی کر دیا تھا، اور بلکہ اسرائیلی سفارت خانے کی جگہ فلسطینی سفارت خانہ کھول دیا تھا. تو کیا ہمیں عالم اسلام کو اس طرح کے جرأت مندانہ فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے ابھی؟ یہ بات ہمیں فرقہ واریت سے ہٹ کے دیکھنی چاہیے. ان کے اس عمل کے پیچھے قرآن کی روح ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جی جی ایسا ہی ہے. تو بدترین دشمن اس وقت زمین پہ جو مسلمانوں کا موجود ہے وہ یہودی ہے، باقی سب بعد میں آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید صدی کا سب سے بڑا کام پچھلی کا جو تھا یہی کرنا تھا کہ وہ ایران جو امریکہ کا بغل بچہ تھا اس کو بتا دیا گیا، سفارت خانہ تک اس کا جو ہے ہٹا دیا، اور جو اس کو ایک منہ کی کھانی پڑی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور آج بھی میں نے چونکہ ایران کو وزٹ بھی کیا ہے، وہاں ڈگنیٹری سے ملا بھی ہوں. امت مسلمہ میں جب مجموعی طور پہ نہیں آئے گی تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. وہی کہ یہ مذمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا. ایسا ہی. دوسرا بھی لال مہدی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی کہ رمضان کو کیوں منتخب کیا گیا. تو آج کل میں سیرت پڑھا رہا ہوں اور 2 سالوں میں غزوہ بدر پر آیا ہوں. تو غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان میں لڑی گئی. یہ صبر استقامت کا مہینہ ہے، اور کفر و اسلام کے درمیان جو تھا ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تھا. تو اس میں بھی آج فلسطینیوں کی جو حالت ہے آپ دیکھیں کہ بچے کتنے بڑے بڑے ٹینک جو ہیں ان کو پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے ڈر نہیں رہے ہوتے. اور یہی چیز آپ کو بدر میں ملتی ہے کہ ادھر 100 بہترین گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے. وہاں اس وقت دنیا عرب کے بہترین شاہ سوار تھے، نوجوان اور جنگجو تھے، اور ادھر بوڑھے جوان سب کچھ ملا کے تھے. تو وہ شاید انہوں نے اسپرٹ بیدار کرنا چاہی کہ بے سر و سامانی کو مت دیکھو، جذبہ ایمانی کو دیکھو، تو تم آج بھی کچھ بھی کر سکتے ہو. تو رمضان کا مہینہ اس لیے جو ہے وہ جنگ و جدل کی نقطہ نظر سے نہیں کیا گیا. یقیناً جو میرا گمان ہے کہ اس کے پیچھے وہ نقطہ نظر تھا کہ 100 گھوڑے اور 2 گھوڑے، اور ادھر بہترین سپاہ ہے، ادھر بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور بچے بھی اس میں شامل ہیں. جی جی بالکل. لال بھائی، رف صاحب نے جیسا فرمایا کہ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. ہم نے ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچہ اپنا بیگ اس نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بندوق کے اس پہ اس کی بھی تلاشی لے رہا ہے. اور چند ماہ کا بچہ ہے وہ جو باپ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا. بڑا دردناک منظر ہے کہ اس پہ بھی وہ فائر کرتے ہیں. تو بچوں اور عورتوں تک پہ رحم نہیں کیا جاتا. یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا قانون ہے؟ اس بارے میں ذرا آپ کچھ فرمائیے. دیکھیں جی، اگر آپ صہیونیت کی ذہنی کیفیات کا تاریخ کے آئینے میں مطالعہ کریں اور ان کی سفاکیت کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے، اور اس وقت جو تسلسل کے ساتھ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو نشانہ ستم انہوں نے بنایا ہے، تو یہ نشانہ ستم فلسطینیوں کو بنانا ان کے کسی وقتی غم و غصے اور ایگریشن کا حصہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری فکر ہے، اور اس فکر سے ہم سب آگاہ ہیں، ناظرین بھی اسے آگاہ ہیں کہ پوری کائنات عالم کے جتنے ادیان ہیں ان میں یہ 2 دین اسلام یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ یہ آفاقی دین ہے، اور پوری کائنات عالم پہ دین اسلام کا غلبہ ہونا ہے ایک وقت میں. اور پورے ملت اسلامی اس بات پہ متفق ہے کہ ایک دور آنا ہے، اور وجود مہدی اس کی ایک مثال ہے. اور جب آپ وہ آئیں گے تو پورے عالم میں، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی، پوری دنیا
کہ اسلام کا غلبہ ہوگا. اسی طرح یہودیت کے ہاں بھی یہ فکر موجود ہے کہ پوری کائنات پہ حکمرانی کا گویا حق ہمیں حاصل ہے. یہ جو ساری جنگ ہے، یہ جو بظاہر لڑی جا رہی ہے خطہ فلسطین پہ، غزہ پہ، اس کے سارے آثار ان کے عذاب کے اور ان کے بلاؤں کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. فلسطین کے مظلوم مسلمان ان کے لقمہ اجل بن رہے ہیں، ان کے مظالم کے. اصل میں اس کے پیچھے ساری ان کی وہ فکر ہے، ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. وہ قوم کہ جو پوری دنیا پہ اپنا حق کے حکمرانی کا دعویٰ رکھتی ہے، اور ان کے پاس اس وقت دنیا کے بہت سارے وسائل بھی سمٹ کے آگے ہیں، تو وہ ایک کمزور قوم، ایک کمزور ملت کی جو ملت اسلامیہ کے نام سے، اور اس کمزور ملت کا ایک چھوٹا سا حصہ فلسطین کی صورت میں، وہ ان کو کسی بھی صورت میں ان کے لیے یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ فلسطینی موجود ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے مقصد کو، وہ مقصد کہ جو کسی صورت میں انسانی مقصد نہیں ہے، اس غیر انسانی مقاصد کے حصول کے لیے وہ حیوانی طریقے استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس پہ اقوام عالم کی خاموشی وہ ایک معنی رکھتی ہے. آخر وہ کیوں؟ یہ میڈیا کا دور، یہ پوری دنیا جو گلوبل ویلیج ہے، اس میں کیا وہ نقوش ظلم کے وہ سارے آثار، وہ جو ویڈیوز کی صورت میں ہیں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ جو جا رہی ہیں، اقوام عالم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور بالخصوص مسلم حکمران کس طرح چین کی نیند سوتے ہیں کہ جب فلسطین کے مظلوم مسلمان اس بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں، بچے اپنے باپ کے ہاتھوں پہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، اور اپنے باپ کے ہاتھ پہ ایک معصوم بچہ جان دے دیتا ہے. تو یہ ظلم کے ایسے مناظر ہیں کہ جن کے اندر ایسا قلب ہے کہ جس میں انسانیت ابھی مری نہیں ہے، وہ قلب پھٹنے والا ہو جاتا ہے. تو اقوام عالم بالعموم اور اقوام اسلامی مسلم حکمران آخر کب تک خواب غفلت میں رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ مسلم حکمرانوں کو بالخصوص متوجہ ہونا ہے، اور دیگر ممالک کے جو حکمران ہیں انہیں متوجہ ہونا ہے، عوام کو متوجہ ہونا ہے کہ آخر وہ بھی انسان ہے. انسانیت کی تذلیل جس انداز میں سرزمین فلسطین پہ کی جا رہی ہے، اور جس طرح یہ یہودی، یہ جس طرح صہیونی، جس طرح یہ اسرائیلی کر رہے ہیں، اس کو کسی بھی صورت میں تاریخ انسانیت میں اس کو معاف نہیں کیا جائے. بالکل جس طرح رفرت صاحب نے فرمایا، لیکن جذباتی طریقے سے نہیں، اس کو ہمیں طریقے سے دیکھنا ہوگا. رفرت صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دشمن ہماری ہی جیب سے پیسے نکلوا کر ہمارے ہی بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے. ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 100 سے زائد روزمرہ کے جو استعمال کی اشیاء ہیں وہ یا تو اسرائیلی یا یہودی پروڈکٹس ہیں. تو کیا ہم یہ اشیاء خرید کر ان ظالموں کی مدد نہیں کر رہے؟ اگر آپ ان اشیاء کی فہرست دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب ہم تو ایک بنیادی طور پہ یہیں سے اگر ہم شروع کریں تو ایک بڑا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم قدم نہیں اٹھاتے. آپ اس بارے میں کیا شاید فرمائیں؟ دیکھیں، کچھ حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے نا گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ دنیا میں جہاں علم چلا جاتا ہے وہاں ترقی چلی جاتی ہے. تو اس وقت ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ وہ ہر قسم کے علوم میں ہم سے بہت آگے ہیں. بے شک. تو انہوں نے وہ چیزیں جتنی بھی دنیا میں اس وقت ایجادات ہیں، ہم نے علم جو تھا اس کو پس پشت ڈال دیا، اور ہم تناسانی میں آ گئے
تو ان کی وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمیں لگژریز بھی مہیا کرتی ہیں، ہمیں صحت بھی مہیا کرتی ہیں اور ہمیں باقی چیزیں بھی دیتی ہیں۔ تو اس لیے جب قومیں تناسانی میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کی سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ غیرت مرتی ہے۔ تو تناسانیاں جو ہمارے مسلم حکمرانوں میں بلکہ ہم سب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ ہم اگر اس ہال میں اس وقت بیٹھے ہیں تو کتنی ایسی پروڈکٹ ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے تن پر بھی ہیں، جس کے پیچھے یہودیت جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی ذمہ دار ہے۔ ایسے ہی تو اس اپنی بات کو میں 2 حصوں میں کروں گا۔ ہم بدقسمتی سے ہماری خاص انداز میں ذہن سازی کی گئی ہے، اور اس ذہن سازی کے نتیجے میں جو مسلم امہ جو ہے، اور بالخصوص ہم جیسے کچھ جذباتی مسلمان جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات ہوئی، کہیں ظلم کی بات ہوئی، توہین رسالت ہوئی، تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم کتنا رد عمل شو کرتے ہیں۔ گاڑیاں جلتی ہیں تو کس کی جلتی ہیں؟ وہ پولیس والا مرے یا عوام میں سے کوئی مرے؟ اپنے ہی ہوتے۔ توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ تو نفسیات کی کچھ خاص چیزیں ہیں، اس کے تحت پھر ہم جو ہے وہ اس ری ایکشن کے نتیجے میں غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ یہ جتنی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا صرف ایک جواب ہے کہ ہم پرو ایکٹیو ہوں۔ انہوں نے اگر ایک چیز یہ بنائی ہے اور آج یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے تو پھر ہم یہ اپنی کیوں نہیں بنا سکتے؟ آج سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کے بغیر زندگی محال ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک نے بیٹھ کے بھی سوچا کہ ہمارے پاس اپنا انٹرنیٹ ہونا چاہیے؟ کہا گیا ہے کہ اپنے راز دشمن کو نہ دو، تو ہم تو بات ہی یہاں میں نے آپ کو ایک میل کرنی ہے تو وہ کہاں سے گھوم کر آئے گی؟ $1 میں نے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو ہم جب تک پرو ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک مسئلہ، ری ایکٹیو ہونے سے صرف اپنا نقصان ہوگا۔ ہم ان کے مقاصد آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ تو وہ ضرورت بھی تو ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ جی آج ہم انسولین کے بغیر ڈائبیٹک آدمی نہیں ہے تو وہ ہم ان کی پروڈکٹ تو استعمال کرنے پہ مجبور ہیں۔ ہم اپنی کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اس طرح اور بہت ساری ایسی جان بچانے والی ادویات ہیں، لگژریز آف لائف ہیں۔ کسی بھی کوئی بھی چیزیں جو پروڈکٹ آپ نے فرمایا انٹرنیٹ پہ دیکھی تو جا سکتی ہیں، مگر اس کے بائیکاٹ کو جو ہے اس کے لیے پھر ہمیں اس کا بدل بھی تو لے کے آنا۔ اور آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں، ہمارے کاروباری طبقے سے بڑی معذرت سے کہوں گا کہ وہ ان چیزوں کو صرف کاروباری انداز میں کیش کراتے ہیں۔ 9/11 کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں میں جوش جاگا تو انہوں نے یہ کوکا کولا اور دوسری چیزیں جو تھیں وہ چھوڑی۔ ہم نے مکہ کولا کے نام پہ ایک چیز دی جس کا کوئی معیار ہی نہیں تھا، تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو گئی۔ جیسے جذباتیت ختم ہوئی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے، اجازت لیتے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہ مسلمانوں پہ اسرائیل کے ظلم و ستم، شرم اے شاہان دنیا، شرم اے اہل حرم، خون مسلمہ کا یہاں اس درجہ ارزاں ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے القدس ویراں ہو گیا۔ جو تجھے بیدار رکھتی تھی وہ غیرت کیا ہوئی، اے مسلمہ آج وہ تیری حمیت کیا ہوئی۔ دندناتے پھر رہے ہیں تیرے ملکوں میں یہود، اس قدر کمزور و بحث ہو گیا تیرا وجود۔ نام کے ڈنکے تیرے بجتے تھے دنیا میں کبھی، پھول کھلتے تھے قدم سے تیرے صحرا میں کبھی۔ جب تلک سینے میں تیرے گرمی ایمان رہی، لرزہ بر اندام تجھ سے گردش دوران رہی۔ وقف کر دے خود کو گر تو دین و ملت کے لیے، رحمت حق آئے بڑھ کر تیری نصرت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے آج کے میزبان شبیر احمد شکری کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔